بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز مرزا کی کڑی، جاوید احمد غامدی، جاوید احمد. احادیث رسول کا منکر ہے، وہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے. پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، اگر اس کی تعبیر بتائی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے. انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، لا تصلح لا تہتدی انت کظالم. میری آواز ان تک پہنچے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہے. یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. پھر قبر کے اوپر چونے کاریاں ہونی، مزارات سجائے جاتے، دیپ جلائے جاتے، چراغاں ہوتے، روشنی ہوتی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مردے تشریف لاتے ہیں. اٹھ کر کے 15 شعبان کی رات کو ہر گھر والے کے میت وہاں آتے ہیں. تفترق امتی علی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں. وہ آپ پوچھئے، جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے، تمہاری نہیں. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے، ناجی جماعت. ارادے میں تبدیلی آتی ہے کہ نماز ہونی چاہیے تھی اللہ کے لیے اور ہو رہی ہے بندوں کے لیے. روزہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے، ہو رہا ہے بندوں کے لیے. قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی اللہ کے لیے، ہو رہی ہے بندوں کے لیے. یعنی دل میں یہ نیت آ جائے. مثال کے طور پر اگر میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں اور گھر میں نماز پڑھوں تو میں 2 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھ لوں، اور جب ایسے مجمع میں نماز پڑھوں جہاں آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں وہ 2 رکعت کی نماز 10 منٹ میں پڑھوں، یہ ریا. اس لیے کہ میرے گھر میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اس کی اب کوئی پرواہ بھی نہیں، میں دھڑا دھڑ شبا شب جیسے مرغی دانے چگتی ہے کیے چلا جا رہا ہوں. لیکن اب مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اب میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو اچھا کر کے پیش کر رہا ہوں، یہ ریا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے دروازے ہیں، جن چیزوں سے شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شیطان انسان کی انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. شیطان سمجھتا ہے انسان کو اپنی، ہر بندہ خود نمائی چاہتا ہے، ہر بندہ فطرت اس کے اندر خود نمائی کا ایک جذبہ قدرت نے رکھا ہوتا ہے. اب وہ جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو مارتا ہے. خواہش تو اس کی بھی ہوتی ہے، نفس کو مارتا ہے. صحابہ کرام نے خود کہا، ایک موقع پر جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہمارا یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، اور ہم اچھے بنیں، اچھے لگیں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے، تو کیا یہ بھی ریا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ نہیں، یہ ریا نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہارے جوتے اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں یہ پہلو نہیں آ رہا کہ یار لوگ مجھے دیکھیں تو واہ واہ کریں. اگر یہ بات ہے تو ریا. اگر صرف یہ ہے کہ میں اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں اور اچھا رہن سہن ہو، یہ بھی اچھی بات ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر، حالانکہ بڑے مالدار صحابی تھے،
ان کے جسم پر آپ نے پیوند لگے کپڑے دیکھے. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کو دیکھا ہے, میرا دل چاہا کہ میں بھی آپ کی سنت پہ ایسا عمل کروں. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ رب العالمین نے تو مجھے یہ سب کچھ نہیں دیا جو تجھے دے رکھا ہے, اور تو اگر ایسا حلیہ بناتا ہے تو گویا تو ناشکری کا اظہار کرتا ہے اور دنیا کو یہ دکھاتا ہے گویا اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا. اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس کا اثر, اس کا رنگ تیرے جسم پر آنا چاہیے. یعنی اپنی پوشاک, اپنا لباس, اپنا رہن سہن, اپنی خوراک اپنی حیثیت کے مطابق رکھو. ہاں فضولیات سے, اسراف سے بچتے ہیں اور بخل سے بھی کنارہ کرتے ہیں. نہ بخل کے اندر جائے بندہ اور نہ اسراف میں جائے. امت وسط بن کے ہر معاملے میں عادل, ہر معاملے میں عادل. یہ اسی وجہ سے شرک اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ عقیدت میں عدل نہیں رہا, عقیدت میں افراط آ رہا. یہ افراط و تفریط اسلام کو بالکل پسند نہیں. عدل پسند, انصاف پسند ہے, معاملہ دونوں طرف سے بالکل برابر رہے, درمیانی امت, نہ اسراف کرنے والی نہ بخل کرنے والی, نہ بالکل عیسائیوں کی طرح کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دے, نہیں, نہ یہودیوں کی طرح کہ کوئی ایک اینٹ پھینکے تو وہ پوری چٹان اٹھا کے پھینکے. بالکل امت وسط بن کے. ہاں اگر کسی کو سزا بھی دینی ہے تو اتنی جتنی اس نے تمہیں ایذا پہنچائی, اس کو اتنی تکلیف دو جتنی اس نے تمہیں ایذا پہنچائی ہے. ہر معاملے میں اسلام نے عدالت کو پسند کیا, اور اسلام کا نظام پورے کا پورا معاشی نظام دیکھیں, عبادت کا نظام دیکھیں, معاشرتی نظام دیکھیں, ہر پہلو میں آپ کو عدالت ملے گی. اور اگر اس عدالت کو ہم اپنا لیں تو یقین مانیے یہ دروازے جس کا آج ہم رونا رو رہے ہیں یہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائے. یہ افراط و تفریط کا ہی نتیجہ ہے, یہ اندھی عقیدت کا نتیجہ ہے, محبت میں غلو کا نتیجہ ہے, اور توحید کو, اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور یہ پیری مریدی نے بھی بڑے دروازے کھولے, بڑے دروازے کھولے. حضرت جی بیٹھ جاتے ہیں, زلفیں بڑھا لیتے ہیں, موٹے منکے کی تسبیح گلے میں ڈال لیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, بس کچھ نہ بولیں, گونگے بن کے بیٹھ جائیں. پوجا شروع ہو جاتی ہے, پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ پیری مریدی بھی شرک کو جنم دیتی ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم دروازہ ہے, اہم پہلو. پہلے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, پھر عقیدت سے لوگ اس سے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, وہ تو اب مر گیا. ملتان میں ایک ہوتے تھے بابا بگا شیر, لیکن ٹرکوں پر آج کل بھی ان کی بیگ پر یہ جملے لکھے ہوئے ملتے ہیں, بابا بگا شیر. وہ بگا اس لیے کہلاتے تھے, بگا سرائکی میں بھی, پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی سفید کو کہتے ہیں. جسم اس کا پورا ایسا تھا, یعنی جیسے برس والا ہوتا ہے نا, پورا جسم سفید, پھر ہر چیز سفید, آنکھیں, پلکیں, بھویں, داڑھی, سر, مونچھ, پورا جسم کا رنگ دودھیا بالکل. اب وہ کبھی تو اکثر بالکل برہنہ اور کبھی نیم اوریاں, صرف چھوٹا سا پوتڑا, ایک لنگی کا چھوٹا سا ٹکڑا سطر ڈھانپنے کے لیے, جس سے مشکل سے سطر ڈھانپ سکے, وہ پہنا ہوتا. ورنہ کبھی بالکل جیسے مادرزاد ہوتا ہے بالکل ایسے. مرد, عورتیں بڑی عقیدت کے ساتھ اس پہ چمٹتے, چومتے, اسے تنگ کرتے. اور تنگ اس لیے کرتے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی کو گالی دے اس کی مراد پوری ہو جائے گی, کسی کو پتھر مارے اس کی مراد پوری ہو جائے گی. لوگ اس کو اس لیے ستاتے تھے تاکہ ہمیں گالی دے. اب وہ جس کو گالی دیتا خوش ہو جاتا. وہ سگریٹ پیتا, سگریٹ پی کے آدھی پی کے پھینکتا, اسی پر لوگ لڑائیاں ہوتی, ٹوٹ پڑتے کہ یہ میں لوں. وہ سگریٹ لے کر کے لوگ. میرے بھائیو, یہ جو چیزیں ہیں, آدمی ذرا سا بھی اس پڑھے لکھے دور میں ذرا سا بھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میں, اللہ نے مجھے کتنا عظمت دی ہے, کتنی عزت دی ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان جیسی دوسری کوئی ہستی ہی دنیا میں نہیں بنائی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا تمام تر سلسلہ رب العالمین نے اسے اعلیٰ و عرفہ میں